وعلیکم السلام ورحمۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ہوسٹ آفتاب احمد ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے ساتھ آج ایک بہت پیارے سے گیسٹ موجود ہیں، قاری بلال چشتی صاحب، جو کہ جامع مسجد مرکزی دربار کریمی کے امام صاحب بھی ہیں، اور کیونکہ 12 ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، ایک بہت بڑا اور بہت پاک مہینہ ہمارا آ رہا ہے بہت جلد، اور اس حوالے سے تھوڑا سا روشنی چاہیں گے ان سے، کیونکہ آپ اکثر اوقات سنتے ہیں کہ کافی سارے لوگوں کے عجیب سے کمنٹس ہوتے ہیں، ہر بندہ ایک اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ ایک بہت نازک معاملہ ہے۔ ہم جب دین کی طرف آتے ہیں تو ہمیں ہر قدم سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے، اور ہر ایک شخص کا ایک اپنا ظرف ہوتا ہے، ایک اپنا دماغ ہے، وہ اس حساب سے بات کرتا ہے۔ تو میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تھوڑا سا قاری صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ میلاد ہم مناتے ہیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اور جو لوگ کہتے ہیں اس حوالے سے بھی تھوڑا سا جاننا چاہوں گا۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا، اور ایک بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ ہماری لائف میں ایک بہت بڑا یہ دن ہے، ہمارے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی اور سب سے پہلی عید ہے 12 ربیع الاول، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ ویسے تو ہر دن ہمیں ان کی ولادت منانی چاہیے، لیکن 12 ربیع الاول ایک بہت بڑا دن ہے۔ اس حوالے سے آپ سے یہ جانیں گے کہ جو لوگوں کے کمنٹ ہیں کہ صحابہ نے نہیں منایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا، تو اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے اسلام کے اندر کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد منایا، عرش اللہ مقام پہ خدا نے میلاد منایا، اور صحابہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر ان کا میلاد پڑھا اور منایا۔ تو تھوڑا سا اس حوالے سے ہمیں جانکاری دیجیے گا۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے اس پیارے پروگرام میں مجھے بندہ ناچیز کو دعوت دی۔ جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ کی پوری ٹیم کو برکت عطا فرمائے۔ آفتاب بھائی، یہ دنیا، یہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے صدقے میں بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، خود ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب اگر میں نے آپ کو پیدا نہ فرمانا ہوتا تو یہ زمین، سورج، چاند، ستارے، شجر، حجر کچھ بھی پیدا نہ فرماتا۔ بے شک۔ پھر اسی پر اکتفا نہ فرمایا، بلکہ رب فرماتا ہے محبوب اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار ہی نہ کرتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ یعنی ایک چھپا خزانہ تھا، حضور کے صدقے میں ہمیں رب تک ملا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلے میلاد کا تذکرہ تو رب تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد کا تذکرہ کرنا، میلاد منانا، یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی سنت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد مزید آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کس نے کب میلاد منایا، تو عالم ارواح، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں 2 میٹنگز کی تھیں۔ پہلی میٹنگ تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ جب یہ فرمایا تو اس میں تمام مخلوقات کی روحوں کو اکٹھا کیا اور سب سے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سبحان اللہ۔ اور دوسری میٹنگ جب ہوئی تو اس میں سب کو نہ بلایا، بلکہ خاص چنے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ دنیا میں جب اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیج دوں تو پھر تم اپنے کام چھوڑ کر ان کی پیروی کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو دوسرے نمبر پر مجمع کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا۔ تو معلوم ہوا کہ میلاد اکیلے منائیں تو بھی رب کی سنت ہے، مجمع میں منائیں تو بھی رب کی سنت ہے۔ پھر مزید آگے بڑھیں تو جب خلقت زمین پر تشریف لا چکی تھی تو انبیاء کرام علیہ السلام نے جو رب تعالیٰ سے وعدہ لیا تھا اس کے مطابق حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک ہر نبی نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا، اور حضرت عیسیٰ نے تو نام بھی بتا دیا نا۔ ہر نبی تو یہ کہتے تھے کہ اللہ کے آخری محبوب آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی آنے والے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ نے تو فرما دیا میرے بعد جو اب آئیں گے وہ آخری ہیں، اور ان کا نام احمد ہوگا۔
تو نام بھی بتا دیا اور ان کا یہ بھی بتا دیا کہ اب انہی کا وقت آ گیا. انہی کا وقت آ گیا. تو معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کرام نے بھی میلاد منایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا ہے. پھر مزید آگے بڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پاک آتا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. تو اب جس طرح آپ نے سوال کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منایا یا صحابہ کرام نے منایا, تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. ایک مرتبہ صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہیں, من انا, جانتے ہو میں کون ہوں؟ خود اپنے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں, میں کون ہوں؟ پھر فرماتے ہیں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. اور فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا ہوں. سبحان اللہ. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میلاد خود ارشاد فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. تو اب معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ کے بعد تمام انبیاء کرام کی سنت ٹھہری اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ٹھہری. سبحان اللہ. اب پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے میلاد منایا؟ سوال. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں, صحابہ کرام تشریف فرما ہیں. صحابہ کرام ایک مجمع میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہوتا ہے کہ جائیں باہر اپنے یاروں کو دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے ہیں, آ کر پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم لوگ کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے تھے, ہم لوگ برائیوں میں گمراہیوں میں ڈوبے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے ہمیں جو ہدایت عطا فرما دی ہے, آپ کے آنے کی وجہ سے جو برکات ہمیں نصیب ہوئی ہیں, ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جانتے ہو میں اندر موجود تھا, مجھے رب تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اپنے یاروں کو دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں. معلوم ہوا کہ صحابہ کرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر شکر بجا لایا کرتے تھے. تو یہ تو رب تعالیٰ تمام انبیاء, پھر ہمارے پیارے آقا آپ کے تمام صحابہ کا میلاد منانا, یہ تو ان سے ثابت ہے اور ان کی سنت ٹھہری. سبحان اللہ. اگر مزید آگے آئیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے بعد یہ سلسلہ ختم نہ ہوا, بلکہ ایک سوال جو آپ نے بیچ میں مزید کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کیا؟ جی. تو دیکھیے کہ ہم نے تو ایک نام سن رکھا ہے نا, حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو درباری شاعر تھے, یہ تو عوام الناس میں ان کا نام مشہور ہے. جی. آپ کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے, لیکن صرف واحد حضرت حسان ہی حضور کے شعراء میں شمار نہ تھے. حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا, حضرت عائشہ تو صدیقہ, کتنے اور جیے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعتیں لکھی اور وہ پڑھا کرتے تھے. تو یہ سب کچھ صحابہ کرام ہی کی سنت سے آیا ہے, اور ہمیں ضرور میلاد شریف جوش و خروش کے ساتھ منانا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں خرافات سے بچنا چاہیے. بے شک. ہمیں جو کام شریعت نے منع کیے ہیں وہ ان سے ضرور بچنا چاہیے. اچھا, یہاں پہ ایک بات میں کرنا چاہوں گا. اکثر اوقات ہم لوگ ایک چیز بہت زیادہ سننے میں آتی ہے, جو سب سے بڑی میرے خیال تک میلاد مصطفیٰ کے مہینے کے اندر, اس ماہ پاک کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے کہ خرچہ. مطلب ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بیوقوفانہ سوال ہے, اور مطلب خرچہ ہو رہا ہے. تو ناظرین میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا, آپ اپنے گھر پہ لائٹنگ لگوا رہے ہیں تو آپ خرچہ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد پہ خوشی میں آپ اگر لنگر بانٹ رہے ہیں وہ خرچہ کر رہے ہیں. آپ جو جلوس لے کے جاتے ہیں ہم لوگ وہ خرچہ کر رہے ہیں. تو ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, جب ہم یہ خرچہ کرتے ہیں تو ایک ساؤنڈ سسٹم والے کے گھر پہ اس تک وہ خرچہ ہم پہنچاتے ہیں. وہ غریب بھی ہو سکتا ہے. ایک لائٹنگ والا آتا ہے, تو ایک لائٹنگ کا جو شعبہ ہے میرے خیال ہے کہ بہت بڑا بزنس نہیں ہے, غریب عوام ہی کرتی ہے. تو اس کے گھر پہ چولہا اس سے جلتا ہے. ایک جھنڈیاں بیچنے والا اگر بیٹھا ہوا ہے چوک کے اندر, تو اس سے جھنڈیاں خریدنے میں میرے خیال تک یہ خرچہ نہیں ہے. یہ تو ان کے وسیلے سے ہم ان کافی سارے لوگوں کے گھر کا چولہا جلا رہے ہیں. تو ناظرین یہ میرے خیال تک ایک بیوقوفانہ سوال ہے, اور ان کا میلاد جب پوری کائنات منا رہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہماری جان بھی نثار, ہمارا مال بھی نثار, اور ہماری آل اولاد بھی نثار.
تو اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ایک نیکسٹ پروگرام میں ملیں گے آپ کے ساتھ. آپ کا ہوسٹ آفتاب احمد آپ سے اجازت چاہے گا. دیکھتے رہیے AGB TV نیوز. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جزاک اللہ.